اللہ وبرکاتہ۔ میں نئے آنے والے اپنے معزز ممبران کو یوٹیوب چینل پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر، ٹیلی گرام گروپ پر، واٹس ایپ گروپ پر اور بالخصوص اپنی ویب سائٹ پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ٹاپک بھی جنات سے ہی متعلق ہے، جس طرح کل میں نے آپ لوگوں کو جنات کی حقیقت بتائی تھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ آج میرے ساتھ جو لوگ اس روحانی سفر میں شامل ہیں، جو ایک سورہ قریش کا ایک لشکر ہے، آج کی ٹرانسمیشن بالخصوص ان لوگوں کے لیے ہے، کیونکہ ان لوگوں کو آج میں کچھ ایسے خاص طریقہ کار سمجھانا چاہوں گا اور سمجھاؤں گا کہ جس کے ذریعے وہ بے شمار، بے تحاشا اور آسانی کے ساتھ لوگوں کے علاج اور معالجہ کر سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹرانسمیشن میں آپ کو کچھ وہ طریقہ کار سمجھاؤں گا جو طریقہ کار میں خود کرتا ہوں، اور وہ طریقہ کار جو مجھ کو میرے بزرگوں سے عطا ہوئے، وہ طریقہ کار جو مجھ کو میرے پیر و مرشد حکیم صوفی طارق احمد شاہ عارف، جو میرے والد محترم میں ہیں، انہوں نے مجھے طریقہ کار سمجھائے۔ اور میں آج آپ کو وہ طریقہ کار سمجھاؤں گا کہ جو طریقہ کار میں نے آج سے 20 سال پہلے کیے تھے۔ آج میں آپ کو وہی طریقہ کار بتاؤں گا کہ ہم جنات کی حاضری کیسے کر سکتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ حاضری کی 2 اقسام ہیں۔ ایک وہ جو انسان کے جسم میں ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بے تحاشا آپ کو ویڈیو ملتی ہوں گی کہ جسم کے اندر جو حاضریاں لوگ کر رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، زور زور سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کو بلا رہے ہوتے ہیں اور ان سے مخاطب ہوتے ہیں اور بات کرتے ہیں، اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہی جنات ہیں جس سے ہم بات کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی تو انسان کے دماغ کا خلل بھی ہوتا ہے، اور شادر و نادر کوئی حاضری بھی ہوتی ہے۔ اگر ہم حاضری کی بات کرتے ہیں جسم کے اندر، تو ہر کوئی کر سکتا ہے اور ہر کوئی کرتا ہے، لیکن اگر ہم حاضری کی اگر بات کریں کہ جسم سے الگ، کہ حاضری جسم میں نہ ہو، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ آج یہ ٹاپک اسی پہ رکھا گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو میرے ساتھ اس سورہ قریش کے لشکر میں شامل ہیں، اور جن لوگوں نے 1111 کی زکوٰۃ ادا کر لی ہے اور جو 1900 کی زکوٰۃ ادا کر لی ہے، یہ ان کے لیے بہت کرامت ثابت ہے، اور ان کی اجازت صرف اور صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جو 1111 کر چکے ہیں یا 1900 کی تعداد مکمل کر چکے ہیں، اور باقی ہر عام آدمی کے لیے اس کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جب ہم کسی کے جسم کے اندر جنات کی حاضری کی اگر ہم بات کرتے ہیں، تو ہمیں اس میں سب سے زیادہ جو ریشو ملتا ہے وہ عورتوں کا ملتا ہے، کہ عورتوں کے اوپر جنات کی حاضری بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عورت کے جو اعصاب ہوتے ہیں وہ مرد کی بنسبت کمزور ہوتے ہیں، اور عورت کا جو نروس سسٹم ہوتا ہے وہ مرد کی بنسبت کمزور ہوتا ہے، اس لیے وہ ان کے جسم پر، ان کے اوپر بہت زیادہ حاوی ہو جاتے ہیں۔ حاوی ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا ہے اور آپ نے باقاعدہ حکم دیا ہے کہ عورتیں اپنے بالوں کو لپیٹ کر رکھا کریں، ڈھانپ کر رکھا کریں، کیونکہ یہ مردوں کے لیے فتنہ ہے۔ اور اگر ہم عورتوں کے بالوں ہی کی اگر ہم بات کرتے ہیں، تو جنات سب سے زیادہ عاشق جو ہوتے ہیں وہ عورتوں کے بالوں پر ہوتے ہیں، کیونکہ عورتوں کے بالوں میں اللہ رب العزت نے ایک ایسی خاصیت رکھی ہے کہ اس کی کشش سے جو نا شیاطین مخلوق جو ہوتی ہے، جو جنات ہوتے ہیں، وہ اس پہ عاشق ہو جاتے ہیں۔ اور باقاعدہ طور پہ کچھ شیاطین جنات ہیں جن کی باقاعدہ عورتوں کے بال خوراک ہوتی ہے ان کی۔ اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر عورتیں، خواتین یہ غلطی کرتی ہیں کہ جب وہ بال بناتی ہیں، ان کے بال جب وہ لپیٹ کر پھینک دیتی ہیں، تو اس کے اوپر
شیطان مسلط ہو جاتے ہیں، اور جب اس کے اوپر شیطان مسلط ہو جاتے ہیں تو اس کی مسلط ہونے کی وجہ سے اس کا جو ریفلیکشن ہوتا ہے اس عورت پہ اثر اس کا پڑتا ہے. جب اس عورت پہ اس بالوں کا اثر پڑتا ہے، جس عورت کے بال ہوتے ہیں، تو جنات جو ہے نا پھر وہ اس کے نروس سسٹم میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا، اب جنات ہمارے جسم میں کیسے داخل ہوتے ہیں؟ شیاطین جنات جو ہوتے ہیں یہ ہمارے جسم میں ناک کے رستے سے داخل ہوتے ہیں، اور جو ہماری ناف ہے اس ناف کے رستے سے شیطان داخل ہوتے ہیں جو شیاطین جنات ہوتے ہیں. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی جنات ہم پر عاشق ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جس جگہ ہم جا رہے ہیں وہ جگہ متاثر ہے؟ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب تم کسی جگہوں پہ جایا کرو تو سب سے پہلے اللہ کا ذکر کیا کرو، کیونکہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو شیطان اس جگہ سے ہٹ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر عورتیں بال بناتی ہیں، جب اکثر عورتیں بال بناتی ہیں تو وہ تھتکار کے جو نا بالوں کو لپیٹ کے پھینک دیتی ہیں، وہ یہ سمجھتی ہے کہ ابھی شیطان کے جال سے یہ محفوظ ہو گئی ہیں. اچھا، بعض عورتیں بال ایسے ہی چھوڑ دیتی ہیں، تو ہمیں ان بالوں کا کیا کرنا چاہیے؟ ان بالوں کا یہ کرنا چاہیے کہ جو عورتوں کے جب بال جھڑتے ہیں، جب بال گرتے ہیں، جب اچھا یہ بالوں کو جھڑنا گرنا یہ بھی شیطانی نظروں کی وجہ سے ہوتا ہے، جناتی نظروں کی وجہ سے ہوتا ہے. عورتوں کے بال جو ہے نا یہ سمجھ لیں کہ ان کی ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو یہ ان کی خوراک ہے. جب ہم بال ہمارے ٹوٹتے ہیں جھڑتے ہیں، ہم ایک دفعہ بالوں کو لپیٹ پر درود شریف پڑھ کر اور ایک دفعہ سورہ قریش پڑھ کر دھتکار کر ہم اس کو کہیں رکھ دیتے ہیں نا تو پھر شیطان اس کے اوپر مسلط نہیں ہوتا. یا تو اس کا بہتر طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب عورتوں کے بال جھڑتے ہیں گرتے ہیں تو اس کو جو نا لپیٹ کر کسی کیاری میں دبا دیں، کہیں مٹی میں دبا دیں، تو اس سے کبھی بھی وہ کسی مرض میں مبتلا نہیں ہوں گی. اب جو عورتیں نظر میں مبتلا ہو جاتی ہیں بالوں کی وجہ سے تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کے مختلف امراض پیدا ہو جاتے ہیں. یا تو بالوں کے اندر ایک پھیکا پن پیدا ہو جاتا ہے، بالوں کے دو منہ ہو جاتے ہیں، بال گرتے بہت زیادہ ہیں، یہاں تک کہ گنج پن بالوں تک آنا لگتا ہے. تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے آپ احتیاط کریں. دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب عورت جب غسل کرنے کے بعد وہ عورت اپنے بالوں میں تھوڑا سا تیل لگا لے تو شیاطین جنات جو ہوتے ہیں وہ اس کے قریب نہیں آتے. اب جو عورتیں اس مرض میں مبتلا ہو چکی ہیں، اکثر و بیشتر میں سمجھتا ہوں 80% خواتین اور مرد اسی بیماری کی وجہ سے مبتلا ہوتے ہیں جس کو ہم نظر بد کے لیتے ہیں. اچھا نظر بد جو ہوتی ہے نا یہ شیاطین جناتوں کی بھی ہوتی ہے، جناتوں کی بھی نظر لگتی ہے. اب جو جناتوں کی جو نظر بد ہوتی ہے نا وہ بالوں کی صورت میں ٹرانسفر ہوتی ہے. اب آپ جب بھی غسل کر کے آپ غسل کیا کریں اس کے بعد آپ ہاتھوں میں تیل لے کر اپنے بالوں کے بس تھوڑا سا تیل لگا لیا کریں. اس تیلوں کے اندر جو ایک خوشبو ہوتی ہے نا اس کی وجہ سے وہ شیطان جنات یا کوئی بھی جنات اس عورت کے قریب نہیں آ سکتا. یہاں تک بزرگان دین فرماتے ہیں کہ عورتوں کو پہلے یہ حکم دیا جاتا تھا کہ وہ اپنی چوٹی بنا کر رکھیں. اچھا چوٹی جب بالوں کے اندر بنائی جاتی ہے نا تو ایک خاص طریقے سے اس میں گرہن لگ جاتی ہے. اچھا جب یہ چوٹی بناتے ہیں نا تو یہ ایک خاص طریقے کی بندش کہلاتی ہے. آج کل کی عورتوں کو تو خیر نہیں پتا ہوگا چوٹی کا اصل مقصد چوٹی کیوں بنائی جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر جو چھوٹی بچی ہوتی ہیں 7 سال کی 9 سال کی 10 سال کی جو نابالغ بچیاں ہوتی ہیں ان کے ماں باپ ان کی چوٹیاں بنایا کرتے تھے. کیوں بنایا کرتے تھے؟ وہ اسی ہی لیے بنایا کرتے تھے تاکہ یہ کسی آسے میں مبتلا نہ ہو جائے، یہ کسی جنات کی نظر میں مبتلا نہ ہو جائے. جب مائیں اپنے بچوں کی بیٹیوں کی جب چوٹیاں بناتی ہیں نا تو ایک خاص طریقے کی ایک بندش لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے جو جنات ہوتے ہیں وہ اس کے قریب نہیں آتے. اور جو بال کھلے رکھتی ہیں جن کے بال بالکل کھلے ہوئے ہوتے ہیں اس میں کوئی بندش نہیں ہوتی، اس میں ہر قسم کے جناتوں کی نظر پڑتی ہے اس میں. اس لیے جب آپ بالوں کو آپ جب بھی آپ کے بال جھڑیں گریں ٹوٹیں آپ اس کو سنبھال کر رکھ لیں اور اس کو پڑھ کر آپ اس کو مٹی میں کہیں دبا دیں، یا آپ بالوں کے اندر تیل کا استعمال رکھیں تو آپ تیل سے محفوظ، آپ شیاطینی جنات سے محفوظ رہیں گے. اب ہم بات کرتے ہیں حاضری کی کہ جسم کے اندر اگر ہم حاضری کی بات کرتے ہیں
تو اب اگر کوئی مریض آتا ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے اوپر کوئی جنات ہے، کوئی شیطان ہے، کوئی آسیب ہے، یا پھر اس کے دماغ کا خلل ہے، یا پھر وہ شیزوفرینیا کا مریض ہے، یا پھر وہ ڈیمینشیا کا مریض ہے، یا پھر کسی اسٹریس کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ پرابلم ہوتی ہیں، یا پھر اس کے جسم کے اندر جو کیمیکلز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اس کے اندر یہ کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں کہ اس کو لگتا ہے کہ میرے اندر حاضری ہو رہی ہے، یا مجھے صورتیں نظر آ رہی ہیں، یا مجھے شکل نظر آ رہی ہے، مجھ سے کوئی بات کر رہا ہے، مجھ سے کوئی مخاطب ہے. تو عاملین جو ہوتے ہیں ان کو کیسے پتہ چلنا چاہیے؟ سب سے پہلے اگر آپ کے پاس کوئی مریض کو لایا جائے اور جب وہ مریض آپ کے سامنے ہو تو جو میرے ساتھ سورہ قریش کے جو مسافر ہیں، جو اس روحانی سفر میں چل رہے ہیں، جو سورہ قریش کے لشکر کا ایک حصہ ہیں، وہ سب سے پہلے اس مریض کی آنکھوں میں دیکھیں. اس مریض کی آنکھوں میں جو پتلی ہے نا، جب آپ مریض کی آنکھوں میں دیکھنا شروع کریں گے نا تو وہ آپ سے نظریں چرائے گا. اگر اس کے اوپر کوئی آسیب ہوا، یا اس کے اوپر کوئی جنات ہوا، یا اس کے اوپر کوئی شیطان ہوا، وہ آپ سے نظریں چرائے گا. جب وہ آپ سے نظریں چرائے گا نا، پھر آپ سورہ قریش پڑھنا شروع کریں گے. اچھا، جب آپ اس کو دیکھیں گے نا تو کوشش کریں گے آپ اسی ترتیب اور اسی طریقے سے دیکھیں جیسے آپ ڈاٹ کی پریکٹس کرتے ہیں. جب آپ ڈاٹ کی پریکٹس کرتے ہیں، جب اس طرح آپ اپنی قوت کو اس کے اندر منتقل کرتے ہیں نا، اور پھر جب سورہ قریش پڑھیں گے نا تو اگر اس کے اوپر کوئی جنات ہوگا تو آپ کو سب سے پہلے اسمیل آنے شروع ہوگی، بدبو آنے شروع ہوگی آپ کو، اور ایسی بدبو آنے شروع ہوگی جیسے سڑی ہوئی بدبو ہوتی ہے، جیسے ٹوائلٹ میں سے بدبو آتی ہے. اچھا، اب یہ دیکھنا کہ اس میں اسمیل کی چیز کی آ رہی ہے. اس میں آپ کو 3 طرح کی اسمیل آئے گی. سب سے پہلی اسمیل جو آئے گی آپ کو ایسی آئے گی جیسے ٹوائلٹ میں سے بو آتی ہے. اچھا، اس مریض میں سے بھی آئے گی آپ کو، اور اگر مریض آپ سے دور ڈسٹینس پہ بیٹھا ہوا ہے تو اس میں بھی آپ کو خود اسمیل آنے شروع ہوگی. اور جب آپ توجہ کریں گے تو جہاں لوگ جتنے بیٹھے ہوں گے ان سب کو وہ اسمیل آنے شروع ہوگی. اچھا، اگر سڑے ہوئے گوشت کی بدبو آئے، سڑے ہوئے گوشت کی بدبو آئے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر شیطان جنات ہے. اچھا، جناتوں کی بھی اقسام ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. جو سڑے ہوئے گوشت کی جب بدبو آئے تو آپ لوگ یہ بات سمجھ لیں کہ اس کے اوپر کوئی خبیث ہے، کوئی گندے ہمزات ہے، کوئی شیطان ہے، کوئی مشرک جنات ہے. مشرک جنات جب ہوگا تو اس کے اوپر سڑے ہوئے گوشت کی بدبو آئے گی. اچھا، اب تیسری اسمیل جو ہے وہ اسمیل ہے مچھلی کی بدبو. اب جب مچھلی کی بدبو آپ کے پاس آنے لگے، اور مچھلی کی بدبو بسیان جسے کہتے ہیں نا، جیسے مچھلی سڑ جاتی ہے کہ مچھلی رکھی ہوتی ہے، اگر ایسی بو آئے نا تو یہ سمجھ لینا کہ اس جنات کو جادو کے ذریعے مسلط کیا گیا ہے. اب آپ کو اس فعل کرنے سے آپ کو یہ بھی پتہ لگ گیا کہ اس کے اوپر جنات ہے، آپ کو یہ بھی پتہ لگ گیا کہ اس کے اوپر شیطان ہے، آپ کو یہ بھی پتہ لگ گیا کہ یہ جادو کے ذریعے مسلط کیا گیا ہے. اور اگر ایسی اسمیل آئے کہ جیسے انڈے کی ہوتی ہے، سڑے ہوئے انڈے کی ہوتی ہے، تو یہ سمجھ لینا کہ اس کے اوپر کوئی گندی نظر اور کسی دیو کی نظر ہے، جسے نظر بد کہتے ہیں. اچھا، اگر چڑیل کی نظر ہوگی تو بھی گائے کے گوشت کی بدبو آئے گی، اور اگر کسی شیطان کی نظر ہوگی تو بھی گائے کے گوشت کی بدبو آئے گی. اگر مچھلی کے گوشت کی بدبو آتی ہے تو یہ سمجھ لیں کہ جادو کے ذریعے اس کو مسلط کیا گیا ہے. اب آپ نے اس کی تشخیص کر لی، اب آپ اس چیز سے مطمئن ہو گئے کہ جی ٹھیک ہے، اس مریض کے ساتھ جینین کیس ہے. جینین کیس میں سمجھتا ہوں 100 اگر مریض آپ کے پاس آئیں گے نا تو 2-4 میں ہی ہوگا. آج کل تو ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ مجھ پہ آسیب ہے. میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں، میں حقیقت کا آئینہ آپ کو دکھا رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ ان خرافات سے نکلیں، کہ جب آپ کو ایسی اسمیل آئے تو سمجھ جانا کہ اس کے اوپر ریئل کیس ہے، جینین کیس ہے. یہ کسی دماغی خلل میں مبتلا نہیں ہے، یہ شیزوفرینیا کا پیشنٹ نہیں ہے، یہ ڈیمینشیا کا پیشنٹ نہیں ہے. اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اب آپ نے کرنا یہ کہ جب آپ اس کی آنکھوں کو دیکھیں گے بنا پلک جھپکے، اور جب آپ سورہ قریش پڑھیں گے تو اس کے اندر ایک حرارت، ایک حدت پیدا ہوگی، اور وہ چیخے گا، وہ پھر تم سے بات کرے گا. اب جب وہ تم سے بات کرے، آپ نے سب سے پہلے دل میں ہی 11 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ للہ.
11 مرتبہ کیا پڑھنا ہے آپ نے؟ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، یہ آپ 11 مرتبہ پڑھیں گے۔ اچھا یہ میں کیوں پڑھوا رہا ہوں، میں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی کیا حیثیت، کیا حقیقت اور کیا اہمیت ہے روحانیت کی دنیا میں اس اسم کی۔ جب آپ 11 مرتبہ یہ پڑھیں گے اس کے بعد وہ چیخے گا اور پھر وہ آپ سے بات کرے گا، اس کے بعد پھر آپ کلام کا سلسلہ شروع کریں۔ اب آپ نے کچھ نہیں پڑھنا، اب آپ بھی حصار میں، اور جو وہ جنات جو شیاطین ہیں وہ بھی حصار میں۔ اچھا اب وہ آپ کی اجازت کے بغیر اس کا جسم نہیں چھوڑ سکتا، اب وہ آپ کی اجازت کے بغیر وہاں سے نکل نہیں سکتا، اب وہ آپ کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ آپ کو بہت ڈرائے گا، وہ آپ کو بہت دھمکائے گا، وہ آپ سے یہ بھی کہے گا کہ میں تیری نسل کو برباد کر دوں گا، میں تجھے ختم کر دوں گا، میں تجھے وہ کر دوں گا۔ آپ نے صرف اس کو سننا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے سورہ قریش پڑھ کے اس کے اوپر دم کرنا ہے، اور پھر آپ نے اس سے بات کرنا ہے۔ جب آپ اس سے بات کریں گے تو آپ سب سے پہلے اس کا نام پوچھیں گے، وہ اپنا نام بتائے گا۔ آپ اس سے اس کا باپ کا نام پوچھیں گے، وہ اپنے باپ کا نام بتائے گا، اور اگر نہ بتائے تو آپ توجہ ڈالیں اس کے اوپر اپنی، اور جب آپ سورہ قریش پڑھیں گے نا تو وہ اپنا بھی نام بتائے گا، اپنے باپ کا بھی نام بتائے گا، اور اپنے قبیلے کا بھی نام بتائے گا۔ اب جب جادو کے ذریعے مسلط کیا جاتا ہے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس سے یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ تجھ کو کس نے بھیجا، کیونکہ یہ ایک رازوں میں سے ایک راز ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اب ایک گھر کے اندر، اب یقیناً میں آپ کو منع کرتا ہوں کہ یہ نہیں پوچھنا چاہیے، کیونکہ اکثر و بیشتر ایسا بھی ہمارے سامنے میں آتا ہے کہ کرنے اور کرانے والے ہی بہت آپس میں بہت گہرا تعلق ہوتا ہے، تو اس سے اور رنجشیں پیدا ہوتی ہیں اور دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں آپس میں۔ تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یہ عامل کے لیے بھی اچھا نہیں ہے اور اس کے گھر والوں کے لیے بھی اچھا نہیں ہے۔ اب آپ نے اپنا کلام کا سلسلہ بڑھانا ہے آگے، اور آپ نے جب بات کریں گے تو بات سے بات نکلے گی، آپ کا کلام اور ایک تسلسل قائم ہوگا اس پہ۔ آپ نے ڈر و خوف کسی چیز کا اپنے اندر مسلط نہیں کرنا ہے آپ نے۔ اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس سے یہ بھی سب معلوم کرنا ہے کہ وہ مسلم جنات ہیں، مشرک جنات ہیں، شیاطین ہیں، کوئی بھی وہ آپ کو بتائے گا۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ نیک جو جنات ہوتے ہیں نا، وہ کبھی بھی جسم کے اندر داخل ہو کر نہیں حاضر ہوتے، یہ اپنے ذہن سے نکال دیں۔ اگر وہ جنات یہ کہے کہ میں بڑا معتبر، بڑا برگزیدہ بندہ ہوں، بڑا برگزیدہ جنات ہوں، یا میں فلاں کے دربار میں رہا ہوں، یا میں فلاں کے دربار سے میرا تعلق ہے، یا میرا فلاں دربار سے تعلق ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ یہ صرف اور صرف جھوٹ پر مبنی باتیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے اس سے بات کرنا ہے۔ بات کرنے کے بعد پھر آپ نے کرنا یہ، جب تسلسل چلتا رہے گا پھر وہ آپ سے جانے کو بھی کہے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہوگا؟ اب مشرک جنات ہے، اب کیا آپ اس کو جلائیں گے؟ اب کیا آپ اس کو قید کریں گے؟ اب کیا آپ اس کو، اگر وہ کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، تو کیا اس کو کلمہ پڑھانا چاہیے؟ آپ کیا کریں گے اس میں متعلق؟ اگر کوئی حاضری ایسے آپ کے پاس ہوتی ہے، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، آپ مجھے کلمہ پڑھائیں، اب آپ بولیں گے کہ میں نے اس کو کلمہ پڑھا دیا اور میں نے اس سے عہد لے لیا۔ اچھا عہد اب مثال کے طور پہ اگر کوئی جنات آپ سے یہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے آپ مسلمان کر دیں، میں اب اس کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، میں اب نہیں آؤں گا، مجھے جانے دیں، تو جب یہ وہ بات کر رہا ہوگا نا تو وہ جو بدبو ہوگی نا، اگر اس کی باتوں میں سچائی ہوگی اور یہ حقیقتاً اپنے بات پہ قائم ہوگا تو وہ بدبو کم ہونی شروع ہو جائے گی۔ اچھا یہ سارے آپ کے سینس کے اوپر چل رہا ہوگا، کیونکہ یہ ایک حقیقت کی دنیا ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ اس کو کلمہ پڑھائیں گے، آپ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی اس کو قسم دیں گے، کیونکہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی قسم ایسی قسم ہوتی ہے کہ جو جنات اس کی قسم کھا لیتا ہے وہ پھر جنات دوبارہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، دوبارہ نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اسم میں، ان کے نام میں، ان کو اللہ رب العزت نے یہ تصرف عطا کیا تھا کہ جنات ان کے نام سے ڈرتے ہیں، خوف کرتے ہیں، اور اگر وہ ان کا عہد توڑتے ہیں، ان کی قسم توڑتے ہیں تو وہ جل جاتے ہیں۔ آپ نے 3 دفعہ یہ بات کرنی ہے۔ اگر وہ مسلمان کلمہ پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد کلمہ پڑھنے کے بعد حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی قسم کھا لیتا ہے اور عہد کر لیتا ہے، اور اس کے بعد جب آپ کی گفتگو کا سلسلہ جاری رہتا ہے، پھر آپ کو اگر خوشبو سے محسوس ہونا تو آپ یہ سمجھ لینا کہ یہ اپنے عہدے پر قائم رہے گا۔
یہ تو معاملہ تھا جسم کی حاضری کا. اب مشرک اگر جنات ہے تو ہم اس کو کیسے جلائیں گے؟ اس کو جلانے کا طریقہ کار بھی آپ سمجھ لیں. اگر آپ جب بھی حاضری کریں آپ اپنے ساتھ کم سے کم جو میں آپ کو 3-4 چیزوں کا بتا رہا ہوں آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیں. سب سے پہلے اگر جلانے کے لیے آپ نے اس کو جنات کو جلانا پڑے یا کوئی شیطان ہو تو اس کے لیے آپ نے کرنا یہ کہ آپ نے ایک مٹی کی ہانڈی رکھ لینا ہے اپنے ساتھ اس مریض کے پاس. آئی بات سمجھ میں؟ آپ نے کالا ماچ ثابت لے لینا ہے 1.25 کلو، وہ آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے. آپ نے سرسوں کا تیل لے لینا ہے 1 کلو، آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے. یہ 3 چیزیں، اور چوتھی چیز ہے لیمو. آپ نے 9 عدد لیمو اپنے پاس رکھ لینا ہے. یہ سامان آپ کے پاس ہوگا. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مشرک و شیاطین جنات ہیں، مجھے اس کو جلانا پڑے گا، تو پھر آپ اس کو جلانے کے طریقہ کار نوٹ کر لیں. اب ہم جلائیں گے کس طرح؟ ہم نے کرنا یہ کہ جب ہم کسی کو جلانا مقصود ہوتا ہے تو ہم کرتے یہ کہ پڑھتے پڑھتے جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب وہ اپنے عروج پر ہوتا ہے، جب وہ ایک اپنی شیاطینی قوت پر ہوتا ہے اپنی، تو ہم پڑھتے پڑھتے جو نا اس کی جو انگلی ہوتی ہے نا، وہ انگلی پکڑ لیں گے، انگوٹھا پکڑ لیں گے، شہادت کی انگلی پکڑ لیں گے، اس کا ہاتھ پکڑ لیں گے. اس میں کسی قسم کی کوئی قید نہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اور اگر کوئی خواتین کے اوپر ہے تو آپ رومال یا چادر اس کے ہاتھ پہ ڈھک دیں، اور پھر آپ اس چادر کے ٹکڑے کو یا اس کے چادر کے ٹکڑے کے ساتھ اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ لیں. اب آپ نے جلانا کس طرح ہے؟ آپ نے جلانا اس طرح ہے کہ آپ نے اسی وقت جب اس سے بات کر رہے ہوں گے، آپ نے اسی دوران جب آپ سورہ قریش، یقیناً آپ نے جب سورہ قریش کی زکوٰۃ ادا کی ہوگی نا تو آپ اس کے حصار کے اندر موجود ہوں گے. آپ نے 7 دفعہ سورہ قریش پڑھ لی، کافی ہے. آپ نے 11 مرتبہ سورہ قریش پڑھ لی، آپ کے لیے کافی ہے. آپ نے 40 مرتبہ سورہ قریش اس وقت پڑھ لی، آپ کے لیے کافی ہے. آپ نے ہانڈی کے اندر آپ نے سورہ قریش کے جو حرف ہیں، آپ اس کو حرف الگ الگ کر کے ہانڈی کے اندر پورا اس میں سورہ قریش کے حرف لکھ لیں، اور بیچ کے اندر آپ نے مریض کا نام اور اس کی ماں کا نام لکھنا ہے ہانڈی کے اندر. اس کے بعد آپ نے اس پہ دم کر دیا، آپ نے ماش پہ دم کر دیا، آپ نے لیمو پہ دم کر دیا، آپ نے تیل پہ دم کر دیا. اب آپ نے خود کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس ماش کی 3 مٹھیاں لینا ہے. آپ نے ایک مٹھی لے لی اور آپ نے سورہ قریش پڑھی، آپ نے اس مریض کے اوپر سے پورا 21 مرتبہ ایسے اتاری اور ہانڈی میں ڈال دی. اور ہانڈی میں ہی ڈال کے آپ نے سوختہ کردم، سین واو خے اور تے، آپ نے اس طرح یہ الفاظ دہرانا ہے اور اس میں مٹی پہ اس کو ڈال دینا ہے. تو یہ جلانے کے لیے کام استعمال ہوتا ہے یہ طریقہ. یہ دیکھیں، یہ آپ کے اسکرین پر آ رہا ہوگا. یہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ آپ نے ہر اس میں یہ آپ نے پڑھنا ہے سوختہ کردم، یعنی کہ جلانے کے لیے یہ اسی میں استعمال ہوتا ہے. آپ نے سوختہ کردم 3 دفعہ مٹھی پہ پڑھ کے آپ نے اس کو ہانڈی میں ڈال دینا. جب آپ ایک دفعہ ہانڈی میں ڈالیں گے نا تو وہ اور زور سے چیخے گا. اس کے بعد پھر آپ نے دوبارہ مٹھی لینا ہے، پھر آپ نے اس کے اوپر سے اتارنا ہے، اور دوسری دفعہ میں آپ نے اس کے بالوں کو تھوڑا سا کاٹ کے اسی مٹھی میں یہی سوختہ کردم کر کے آپ نے اس کو ہانڈی کے اندر ڈال دینا ہے. یہ 2 مٹھیاں ہو گئی آپ کی. پھر تیسری مٹھی کے اندر آپ نے اسی ترتیب سے اتارنا ہے، پھر اس کے ناخون کو کاٹنا ہے. یہ کاٹنے نہیں دے گا، آپ نے بس ناخون کاٹا اور وہ پڑھ کے ڈالا، وہ سمجھ لو بے ہوش ہو جائے گا. اس کے اندر پھر جو سارا کمال ہے نا وہ اس ہانڈی کے اندر ہے. اس کے بعد آپ نے تیل ڈال دینا ہے اس کے اوپر سے، مریض کے اوپر سے اتار کر، اور اس کو ڈھکن بند کر دینا ہے. اب آپ نے ڈھکن نہیں کھولنا ہے. اب ہانڈی ہے، ہانڈی کے اوپر ڈھکن ڈھکا ہوا ہے. اب اس کے اوپر آپ نے آٹا گوندھ کے پورا اوپر سے اس کو پیک کر دینا ہے. اب وہ مریض وہاں پہ بے ہوش ہو گیا. اب مریض کو ہوش نہیں آئے گا اس وقت تک جب تک آپ کا کام مکمل نہ ہو جائے. اب وہ ساری جو اس کی شیاطین جنات جو نا، اب وہ اس ہانڈی میں منتقل کر دی آپ نے. کس کے ذریعے؟ اس مریض کے جسم کے اعضاؤں کے ذریعے. جیسے بال ہو گئے اس کے ذریعے، ناخن ہوگا اس کے ذریعے، اور اپنی پڑھائی اور اپنی قوت کے ذریعے آپ نے ایک جگہ سے نکال کے دوسری جگہ منتقل کر کے اس کو آپ نے بند کر دیا. جب آپ اس کو نکال کے اس کو بند کر دیں گے، آپ نے آٹا لگا کے پیک کر دینا اور اس کو چولہے پہ جلا دینا ہے. آپ نے 2 گھنٹے اس کو چولہے پہ جلانا ہے. جب چولہے پہ جلائیں گے تو وہی اسمیل موجود ہوگی جو اس وقت پڑھائی کے دوران آپ کے وہ اسمیل تھی. اب آپ اس ہانڈی کو اتاریں گے اور کسی ویرانے میں جا کے اس کو مٹی میں دبا دیں گے.
یہ وہ طریقہ کار ہے جو میں نے کئی بار کیا ہے، اور میں نے اس طریقے کو میاں حضور کو کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور میں خود اس جگہ میں موجود تھا۔ یہی طریقہ کار، یہی سب کچھ میں نے ایک خاص طریقہ کار میں نے آپ لوگوں کے لیے عام کیا ہے، نہیں عام لوگوں کے لیے نہیں، صرف ان لوگوں کے لیے جو میرے ساتھ اس سفر میں شامل ہیں۔ یہ سمجھ لیں کہ وہ جنات اس کے جسم سے پورا ختم ہو جائے گا، اس کا اثر اس کو چیز کا ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد کرنا یہ ہے، آپ نے پھر اس کے بعد اس کو دفنا دینا ہے۔ دفنانے کے بعد یہ چیپٹر کلوز ہو گیا۔ آپ کے پاس جو لیمو رکھے ہیں نا، آپ نے ہر لیمو پہ 3 بار سورہ قریش پڑھ کر اس پہ دم کر دیا، اور مریض کو آپ نے دے دینا ہے۔ اب مریض نے اپنے سرہانے رکھ کے سونا ہے، صبح اپنے پاس اتار کے کاٹ کے باہر پھینک دینا۔ اس کے بعد کا جو ریفلیکشن ہوتا ہے، یعنی کہ ایک چیز جسم کے اندر سے نکلتی ہے نا، تو وہ اپنے اثرات چھوڑ کر جاتی ہے، کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ جب انسان بیمار پڑتا ہے، کہ بیماریوں کے بعد کی جو کمزوری ہوتی ہے نا، تو یہ لیمن جو ہوتا ہے نا، اس کے حاضری کے بعد اس کے جسم کے اندر کی جو کمزوریاں ہوتی ہیں یا وہ نقائص، وہ نقص ہوتے ہیں جو وہ پیدا کر جاتے ہیں، یہ اس چیز کو ریموو کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو سورہ قریش کی اجازت دے دینی ہے کہ آپ نے 7 مرتبہ 11 مرتبہ یا 40 مرتبہ یا 70 مرتبہ روزانہ کسی بھی ٹائم پڑھ لیا کریں۔ مجال ہے کہ وہ چیز لوٹ کر آ جائے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم اتار کرتے ہیں، کچھ دنوں بعد پھر آ جاتا ہے۔ آپ ذرا اس ترتیب اور اس طریقے سے کریں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ واپس لوٹ آئے۔ اور یہ کام آپ اس وقت کریں کہ جب کمرے کے اندر کوئی نابالغ بچہ نہ ہو۔ بڑے احتیاط سے جلانا چاہیے، بڑے احتیاط سے اس کو قید کرنا چاہیے، بڑے احتیاط سے اس کو اس معاملات کو آپ نے طے کرنا چاہیے۔ اب یہ تو ہماری بات یہاں پہ کمپلیٹ ہو گئی کہ ہمارے جسم کے اندر حاضری کو ہم کس طرح جلا سکتے ہیں، کس طرح اس کو ہم ختم کر سکتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کسی ایسے گھر میں جنات کا بسیرا ہو، کسی جگہ پہ جناتی اثرات ہوں، وہ کسی کے جسم میں نہ ہو، تو ہم اس کو کیسے حاضر کریں گے، ہم اس کو کیسے ختم کریں گے؟ اصل طریقہ کار یہ ہے۔ اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ادھر اس جگہ جناتوں کا بسیرا ہے، اس جگہ وہی معاملات، وہی کیفیت ہیں؟ اب ہم اس حاضری پر آ جائیں گے جو جسم سے باہر کی جاتی ہے، وہ کس طرح کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب ہم کسی کے گھر پہ ہم حاضری کرتے ہیں جو انسان کے جسم میں نہیں ہوتی، یہ تھوڑی سی مشکلات پیش آتی ہیں ہمیں، لیکن ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، ہمیں خوف نہیں رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری پشت پہ جو نا ہمارے بزرگان دین ہیں، ہمارے پیر و مرشد ہیں، اولیاء کرام ہیں، اور بالخصوص ہماری پشت پہ جو ہاتھ ہے نا، وہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اب میں اپنی بات مکمل یہاں یہ کرتا ہوں کہ ہم حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا نام کیوں استعمال کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کا نام اسم اعظم ہے، اور آپ کے نام سے شیاطین جنات خوف کھاتے ہیں، جل جاتے ہیں آپ کے اسم سے آپ کے۔ کیونکہ ایک واقعہ ہمیں سرکار غوث پاک کی زندگی میں ملتا ہے کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص آیا اور وہ کہتا ہے کہ میری بیٹی چھت پر گئی تھی اور وہاں سے وہ غائب ہو گئی، اس کو جنات اٹھا کر لے گئے۔ تو کیا یہ چیز ممکن ہے کہ کسی انسان کو بھی جنات اٹھا کر لے جائیں، کہ انسان کو جنات غائب کر دیں؟ تو یہ واقعات ہمیں بزرگان دین کی زندگی میں ملتے ہیں، ان کی حیات مبارکہ میں ملتے ہیں۔ تو آپ نے اس شخص سے کہا اچھا تم ایک کام کرو، فلاں ویران جگہ پہ جاؤ اور اپنا دائرہ کھینچو، اپنا حصار کرو اور مصلی پہ بیٹھو اور بیٹھ جاؤ، اور یاد رکھنا کہ تم نے اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا، اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا، اور تمہیں یہ ڈرائیں گے بھی، خوف بھی کرائیں گے، مختلف اشکال کے سامنے تمہارے سامنے روبرو پیش ہوں گے، حاضر ہوں گے، تمہیں ڈرنا نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک بادشاہ تمہارے پاس آئے گا ان کا، پھر وہ تم سے بات کرے گا، تم اس سے بات کرنا اور اس کو میرا سلام کہنا اور کہنا مجھے سرکار غوث پاک نے بھیجا ہے۔ اب وہ شخص چلا گیا، وہ جنگل میں چلا گیا ویران جگہ پہ، اس نے دائرہ کھینچا اور مصلی بچھایا اور اس پہ بیٹھ گیا۔ جب وہ بیٹھ گیا اس کے بعد کچھ دیر کے بعد مختلف جناتوں کی معاملات ہونے لگے، مختلف جنات آنے لگے، اس کو ڈر بھی ہوا، خوف بھی ہوا، لیکن اس کو اجازت کس کی تھی؟ سرکار غوث پاک کی۔ اس کو امن ملا، اس کو راحت اور ایک سکون تھی اس کے قلب میں۔ اس کے کچھ دیر کے بعد وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک گھڑ سوار آیا ہے، اور گھڑ سوار ایک شاہانہ لباس پہنا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک تلوار موجود ہے۔ اس شخص نے کہا جو گھڑ سوار تھا کہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اس نے کہا
کہ میرے ساتھ ایسا واقعہ ہوا ہے کہ میری بیٹی کو کچھ جنات اٹھا کر لے گئے. تو آپ وہ جو گھڑ سوار تھے اس نے کہا کہ کس نے شرارت کری ہے اور سرکار غوث پاک کے جو احاطے میں ایریا ہے اس کے اوپر کس نے یہ شرارت کری ہے, اس کو حاضر کیا جائے. تو ایک جناتوں کا لشکر روانہ ہوا اور اس جنات کو لے کر آیا کہ جس نے یہ شرارت کی تھی. اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی آئی. اس کے بعد آپ نے حکم دیا اور اس کا سر قلم کر دیا اس جنات کا, اور کہا اس بادشاہ نے کہ اگر کوئی شخص سرکار غوث پاک کا اسم مبارک پڑھتا ہے تو یہ جنات ان کے خوف سے جل جاتے ہیں. وہ تو جو گھڑ سوار جو تھا وہ جناتوں کے بادشاہ تھا. یہ واقعہ باقاعدہ طور پہ ملتا ہے. تو اس لیے سرکار غوث پاک کے ساتھ جو معاملات تھے اللہ رب العزت نے جو ان کو تصرف عطا کیا تھا. اچھا, یہ کمال سرکار غوث پاک کو کیوں ملا؟ وہ اس طرح ملا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اگر ہم جاتے ہیں کہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی تھی کہ اے باری تعالیٰ مجھے ایک ایسی سلطنت, ایسی قوت, ایسی حکومت عطا فرما جو تو نے اس سے پہلے نہ کبھی کسی کو دی ہو. تو آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ حکومت عطا کی گئی جس پہ آپ کی بادشاہ جنات اور شیاطینوں پر تھی. کہتے ہیں کہ جب تک حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کا پیدائش نہیں ہوئی تھی, اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو تصرفات تھے وہ قائم تھے. جب حضرت سرکار غوث پاک آپ اس دنیا میں تشریف لائے, جب آپ اپنے عروج پہ پہنچے روحانیت پہ, تو وہ تمام حکومت جو تھی نا, جو تمام جو معاملات جو تھے نا, جو تصرفات تھے جو آپ کے شیاطین جنات کے اوپر تھے, آپ کے مسائل کے اوپر تھے, وہ تمام جو تھے وہ تصرفات حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو منتقل کر دیے گئے. اسی لیے شیاطین جنات جو ہے نا سرکار غوث پاک کے نام سے کانپتے ہیں. اگر کسی کے اوپر جنات کی حاضری ہو, آپ خالی ان کے کان میں یہ کہتے ہیں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ, وہ چیخ مارے گا اور جل جائے گا. یہ آپ کے اسم مبارک کی برکت ہے, یہ آپ کی. اور کہتے ہیں کہ آج تک, یعنی کہ اس وقت تک, آج تک حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا ہی تصرف قائم ہے, اور جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا تو یہی تصرفات, یہی حکومت, یہی معاملات آپ کے حضرت امام مہدی علیہ السلام کو منتقل ہو جائیں گے. یہ میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو بزرگان دین کے رازوں میں سے ایک راز کی باتیں ہیں, لیکن آپ کو سمجھانے کا, بتانے کا مقصد یہ کہ ہم اپنے بزرگوں کے تصرفات سے غافل ہیں, ان کی روحانیت سے غافل ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں کہ وہ حاضریاں کہ جو کسی گھر کے اندر موجود ہوتی ہیں, ہم اس کے لیے کیا کریں. سب سے پہلے اگر جب آپ کسی گھر کے اندر جاتے ہیں اور وہاں پہ شیاطین جنات ہوتے ہیں اور اب آپ نے وہاں پہ حاضر کر کے اس سے کلام کرنا ہے, اس سے بات کرنا ہے, تو آپ کس طرح کریں گے؟ آپ نے کرنا یہ ہوگا کہ اچھا, اس کی بھی اجازت صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے جو سورہ قریش کے لشکر کا حصہ ہیں. آپ نے کرنا ہے, حاضری کرنی ہے جسم سے ہٹ کر. آپ نے سب سے پہلے ایک بکرا وہاں پہ باندھنا ہوگا جس گھر کے اندر آپ ہی لے کے جائیں گے حاضری کرنے کے لیے. اس کے بعد آپ نے وہی کالا ماش, آپ نے وہی ہانڈی, آپ نے وہی تیل اور وہی لیمو آپ نے اس کے اندر وہاں رکھنا ہے, اور آپ نے مٹی کا کنڈا رکھنا ہے. اب میں آپ کو اس حاضری کا طریقہ کار سمجھا رہا ہوں کہ جس طریقے کے اوپر یہ حاضری کی جاتی ہے. اب کرنا یہ ہے کہ جب آپ اس گھر میں داخل ہوں گے تو آپ نے سب سے پہلے اذان دینی ہے. جب آپ اذان دیں گے اس جگہ پر جس جگہ پہ شیاطین جنات ہیں, تو آپ کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہوگی کہ جیسے آپ کے اندر ایک جھرجھری سی آتی ہے, آپ کے اندر کوئی فیل ہوتا ہے کہ جیسے کسی تیز ہوا چلی ہے اور آپ کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوئی ہے. جب آپ اذان دے لیں, آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ پہ اذان دینا ہے, آپ نے اپنے الٹے ہاتھ پہ اذان دینا ہے, آپ نے اپنے سامنے اذان دینا ہے, آپ نے اپنے پیچھے اذان دینا ہے. اچھا, یہ اذان دینے سے آپ ایک حصار میں بھی آ گئے, اس گھر کے اندر جو لوگ ہیں وہ بھی حصار میں آ گئے. اب کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا, لیکن کوشش یہ کریں کہ جب آپ گھر کے اندر حاضری کریں تو گھر کے اندر بچے اور عورتیں نہ موجود ہوں. اس کے بعد کرنا یہ ہے آپ نے کہ آپ وہاں پہ بیٹھ جائیں گے. بیٹھنے کے بعد آپ نے آنکھیں بند کر لینا ہے. بند کرنے کے بعد آپ نے تصور قائم کرنا ہے, اور پھر آپ نے سورہ قریش پڑھنا ہے. اور جب سورہ قریش آپ پڑھنے شروع کریں گے تو آپ کو ایسا فیل ہوگا کہ جیسے بہت شائن ہوائیں چل رہی ہیں, بہت تیز ہوائیں چل رہی ہیں. اس کے بعد پھر آپ کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہوگی, اور
آپ کو سلام کا جواب آئے گا، آپ کو سلام ہوگا. اگر کوئی مسلم جنات ہیں تو آپ کو سلام کریں گے، آپ ان کے سلام کا جواب دیں گے. اور اگر کوئی مشرک جنات ہوں گے تو آپ کو وہی بدبو آنی شروع ہو جائے گی، اور وہی بدبو آنی شروع ہوں گی جیسے سڑے ہوئے گوشت کی، جیسے سڑی ہوئی مچھلی کی، یا جیسے ٹوائلٹ میں سے اسمیل آتی ہے اس طریقے کی اسمیل ہے. تو آپ یہاں بھی یہ چیز نوٹ کر لیں گے کہ اب اس گھر کے اندر فلاں جنات ہے، یا اگر جادو کے زور پہ ہے تو فلاں جنات ہے. پھر آپ کا اس کے باقاعدہ کلام ہوگا. کلام ہونے کے بعد پھر وہی طریقہ کار ہوگا. لیکن اس وقت جب آپ اس گھر کا اتار کر رہے ہوں گے، اگر کوئی مشرک جنات ہوتا ہے تو وہ آپ کو ہر حربہ کرے گا کہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، کیونکہ وہ کسی کے وجود میں نہیں ہے، وہ اس جگہ موجود ہے. اچھا، وہ اپنی موجودگی کا احساس بھی دلائے گا، اور اپنی موجودگی کا احساس ایسے دلائے گا کہ وہاں پہ رہنے والے، وہاں پہ دیکھنے والے ہر چیز کو محسوسات ہو رہے ہوں گے، نظر آ رہا ہوگا. لیکن کلام آپ کر رہے ہوں گے، بات آپ کر رہے ہوں گے، جن کو ملے گا جس جگہ متاثر ہو، اور آپ کو ذرہ برابر بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ آپ جو یہ کام کریں گے وہ اجازت سے کریں گے. اب آپ نے وہی 3 مٹھیاں لینا ہے، اپنے سامنے رکھنا ہے ہر چیز سامان. آپ نے مٹھیاں پڑھ کے اس پہ دم کر کے اس کو ڈال دینا ہے. جب 3 مٹھیاں پڑھ کے آپ دم کر دیں گے، اس کے بعد آپ نے اس کمرے میں، جس کمرے میں آپ موجود ہیں، یہ کام کر رہے ہیں، آپ اس کمرے میں جھاڑو لگوا کے اس کی مٹی کو اکٹھا کر لیں گے. پھر جب تیسری بار آپ مٹی اٹھا کر، آپ سورہ قریش پڑھ کر، آپ جب مٹھی میں اس کو ڈال کے جب اس کو ہانڈی میں ڈالیں گے نا، تو ہانڈی کے اندر سے ایک آگ سی نکلے گی، اور آپ نے ہانڈی کا ڈھکن بند کر دینا تیل ڈال کر اس میں. اور جب ڈھکن بند کر دیں گے، آپ نے اسی ترتیب، اسی طریقے کے ساتھ آٹا لگا دینا، اس کو پیک کر دینا ہے. آپ نے پہلے سارا سامان اس کو تیار کر لینا ہے، سب کچھ آپ نے تیار کر کے گھر سے لے کے جانا. 70 مرتبہ سورہ قریش پڑھ کے اس پہ دم کر دو سارے سامان پر. اور جب آپ یہ کام کر لو گے، اس کے بعد جب ہانڈی چولہے پہ رکھ دو گے، پھر جو وہ بکرا ہوگا نا، پھر وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دینا. اچھا، اس میں 2 باتیں ہیں بکرا رکھنے کی. پہلی بات تو یہ ہوگا کہ اگر وہ جنات آپ کو اپنے پوری صورت، پوری زور اور پوری طاقت کے ساتھ نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو وہ آپ تک تو نہیں پہنچ پائے گا، لیکن وہ بکرے کی جان لے لے گا، وہ بکرا مر جائے گا. ایک طریقے سے آپ کی جان کا وہ صدقہ گیا. اور اگر بکرا نہیں مرتا، آپ نے اس بکرے کو ذبح کر دینا ہے. بکرے کو ذبح کر دینا، اس کو اللہ کی راہ میں دے دینا ہے اس کو. اس کے بعد آپ نے ہانڈی کو لینا ہے، اور اسی ترتیب اور اسی طریقے کے ساتھ آپ نے اس کو جلا کر اس کو دفنا دینا ہے. یہ طریقہ کار ہو گیا گھر کے اتارے کا. گھر کے حاضر کرنے کے، یہ تو ایک عام سا وہ طریقہ کار ہے جو میں نے تعلیم کیا ہے آپ کو. لیکن اس کے کچھ خاص طریقے ایسے بھی ہیں کہ شیاطین جنات پورے حوالے کے ساتھ موجود ہوتے ہیں. وہ اس وقت ہوتے ہیں کہ جب چوکی لگائی جاتی ہے. ابھی میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے چلوں گا. آج کی ٹرانسمیشن میرے ان لوگوں کے لیے بالخصوص جو میرے حصہ ہیں، میرے لشکر کا، میری کلاس کا حصہ ہیں. اور پھر جب یہ طریقہ کار آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، اس کے بعد پھر باقاعدہ طور پر پھر میں آپ کو چوکی کے طریقے بتاؤں گا، پھر میں پنچھی کے طریقے بتاؤں گا، پھر میں ہر طریقے آہستہ آہستہ آپ کو تعلیم کرتا رہوں گا. تو یہ وہ طریقہ کار ہیں جو ہمارے بزرگوں کے طریقہ کار رہے ہیں. اور آپ کو اگر اس میں کسی قسم کی مشکلات پیش آتی ہیں تو آپ باقاعدہ طور پہ جو یہ عمل کرنا چاہتے ہوں وہ مجھ سے عمل کی اجازت لے سکتے ہیں. اب اس عمل سے آپ شیاطین جنات کو بھی آپ قید کر سکتے ہیں، شیاطین جنات کو بھی اس کو جلا سکتے ہیں، آسیب کو بھی جلا سکتے ہیں، جادو کا بھی اتار کر سکتے ہیں، ہر چیز کا اتار کر سکتے ہیں. وہ لوگ کہ جن لوگوں نے سورہ قریش کی زکوٰۃ 1111 مرتبہ کر لی ہے یا 1900 مرتبہ کر لی ہے. یہ ہر عام آدمی کے لیے نہیں ہے، اس کی اجازت ہے. اور اب ہم بڑھتے ہیں آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے، کیونکہ میرے پاس لوگوں کی بہت کالیں آ رہی ہیں، اور آج میں نے اسپیشلی آپ لوگوں کے لیے ٹائم رکھا ہے اور آپ لوگوں کے لیے ٹرانسمیشن رکھی ہے. اچھا، آپ اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں، اور آپ لائیو کال کے ساتھ آپ ویب سائٹ پہ ہمارا ویب سائٹ پہ آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے آپ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. اور اگر کسی قسم کو کچھ پوچھنا ہو، کوئی سوال کرنا ہو، کوئی بات کرنا ہو تو ہم سے لائیو کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں فضان بات کر رہی ہوں. کل میں نے آپ کو کال کی تھی. جی
میں نے بتایا تھا میرے 10 سال ہو گئے ہیں شادی کو. میرا 1 سال کا بیٹا ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے اس کے بعد میں کوئی کنسیو نہیں کر سکی. رپورٹس ہم دونوں کی کلیئر آ رہی ہیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے مگر جو اب ہے پی سی او کا پرابلم مجھے ہو گیا ہے, تو ڈاکٹر آپریشن کا کہہ رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ فردر آگے چل کے نا ہمارا جو کاروبار ہے وہ بھی بیٹھتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری بہن, ٹھیک ہے. میں آپ کے دونوں بات کا انشاءاللہ تعالی جواب ابھی لائیو دے دیتا ہوں. میری بہن آپ سب سے پہلے یہ کریں گے سورہ محمد, میں بارہا آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ اولاد کے لیے سورہ محمد میں نے بہت اکثیر پایا. سورہ محمد ایک دفعہ پڑھیں. اور رزق میں خیر و برکت کے لیے اگر آپ رزق میں کمی دیکھیں تو میں آپ کو آج ایک دعا تعلیم کرتا ہوں کہ آپ ہر نماز کے بعد کم و بیش 7 مرتبہ لازمی یہ دعا کرا کریں کہ یا وہاب حبلی من نعمت الدنیا والآخرہ انکا انت الوہاب. یہ دعا آپ یاد کر لیں اور کہتے ہیں کہ جو دعا یہ پڑھتا ہے اس کو کبھی رزق کی تنگی اور رزق میں اس کو پریشانی نہیں ہوتی. اور اگر اس کو فجر کی سنت اور فرض کے درمیان 70 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لی جائے تو وہ بندہ کبھی بھی رزق کے معاملے میں مایوس نہیں ہوتا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ آپ زور سے بولیے اور جلدی بولیے. حضرت میں محسود ہاشمی بات کر رہا ہوں انڈیا سے, ناسک سے. ٹھیک ہے مجھے آپ سے ایک مریضہ کے بارے میں بتانا تھا جن کا نام تھا زینت اور ان کی والدہ کا نام ہے اختری بیگم. تو حضرت ان کا مسئلہ ایسا ہے کہ ان کے گھر میں کافی عاملوں کو دکھایا گیا تو پتہ چلا ہے کہ بہت ہی مطلب سایہ وغیرہ اور جادو وغیرہ کیا کرایا گیا ہے دونوں کو. اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں؟ جی حضرت میں آپ سے ڈاٹ کے مشق کی اجازت لے چکا تھا لیکن درمیان میں رہ گیا تو میں دوبارہ لینا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, میری طرف سے آپ کو سورہ قریش کی اجازت ہے اور ڈاٹ والی پریکٹس کی اجازت ہے. آج کے جو طریقہ کار میں نے آپ کو سمجھایا نا وہ اسپیشلی میرے سورہ قریش کے لشکر کے لیے ہیں. باقی زینت اور اختری بیگم میں انشاءاللہ تعالیٰ بھی معاملہ چیک کر کے آپ کو لائیو جواب دیتا ہوں. اور آپ اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے ہماری ویب سائٹ بھی جوائن کر سکتے ہیں اور وہاں بھی ایک پیج بنا ہوا ہے, اس میں بھی آپ ہم سے لائیو بات کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو ڈاکٹر صاحب. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ زور سے بولیے آپ. بات کر رہا ہوں, مبشر بات کر رہا ہوں. مبشر جی, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میرا مسئلہ ہے کہ یہ جنات کا مسئلہ ہے, استخارے میں آئے جنات ہے جنس ہے یا پھر مین ریزن کیا ہے؟ ایک روزگار نہیں ہے میرا, اوور ایج ہو رہا ہوں اور ایک میری یہ بیماری ہے کبھی سر کے پاس. اچھا مبشر صاحب آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ روزینہ. اچھا روبینہ. اوکے اچھا ٹھیک ہے, میں آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں انشاءاللہ. اچھا سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہم نے استخارہ کیا ہے کہ وہ صحیح بھی ہے یا نہیں, ہمارے ساتھ معاملات ہیں تو معاملات کیا ہیں. اگر آپ کو ایسا لگے کہ آپ کے اوپر جناتی معاملات ہیں, آپ کے اوپر جادو کے معاملات ہیں, آپ کے اوپر آسیب کے معاملات ہیں, تو اس کے لیے میں نے میری چینل کے اوپر بہت ساری ویڈیوز ایسی موجود ہیں جس کے اندر میں نے تشخیص کا طریقہ کار آپ لوگوں کو سمجھایا ہے. آپ اس ترتیب اور طریقے سے پہلے اپنا استخارہ کر لیں, اپنے معاملات کو معلوم کر لیں کہ آپ کے معاملات ہیں کیا. جب وہ چیز کی تصدیق ہو جائے اس کے بعد میں نے اس میں باقاعدہ طور پہ مختلف طریقہ کار بھی سمجھائیں کہ ہم اس سے کس طرح نجات ہم پا سکتے ہیں. اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی جناتی نظر میں ہیں تو آپ میرے ہی چینل پہ ڈسکرپشن میں باقاعدہ سرخ جنات کا ایک نقش موجود ہے. آپ سرخ جنات کا نقش میں ڈسکرپشن میں بھی آپ کے لیے اسپیشلی میں اس کو نویر سے کہہ کر میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک آپ کے لیے اسپیشلی میں ڈلوا دوں گا. آپ وہاں سے وہ نقش لے لیں اور 11 نقش وہاں سے لیں اور ایک نقش اپنے الٹے بازو پہ باندھ کے سو جائیں. صبح کھول کر اپنے جسم سے مل کے اس کو جلا دیں. انشاءاللہ 11 دن کے اندر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. جی السلام علیکم. جی میری بہن. میں آپ کی پیشنٹ بینڈی پٹیا فیصل آباد میں ملی تھی تو میرے بہت زیادہ میں نے میسج بھی کیا تھا کہ مجھے خواب آ رہے ہیں, یہ چھپکلی سانپ اور بلیک سانپ ہے اور کیا کہتے ہیں باتھ روم بھرے ہوئے آ رہے ہیں, پیروں میں بھی میرے سارا گٹر والا پانی ہے اور میرے پھر سے سوئیاں جو ہیں وہ جسم میں دماغ میں چلاخیں پہ اسٹارٹ ہو گئی ہیں, میں سو نہیں سک رہی ساری رات. ٹھیک ہے میری بہن, آپ سے میری ملاقات ہوئی تھی تو میں نے آپ کو کچھ تعویذات دیے تھے. ہاں جی, 2 دن پینے کی اسٹارٹ
اسٹارٹ میں تو آپ نے لگا کے جلانے کے دیے تھے, پھر نیکسٹ ٹائم جب آئی تھی تو 2 دن ہے وہ ہم لوگ پی رہے ہیں. وہ فرق تھا, پھر میں نے آپ کو بتایا تھا نا میں نے اسلام آباد جانا ہے, تو پھر سارے ریلیٹیوز آئے ہیں, دیکھا ہے, تو پھر سے مجھے اسٹارٹ ہو ٹھیک ہے گیا. میری بہن, کوشش کرا کریں کہ مختصر بات کیا کریں, اور تاکہ اور لوگ بھی یہاں کال ویٹنگ پر ہیں, تاکہ ان سب کو جوابات دے دیا جائے. اور میں انشاءاللہ تعالی فیصل آباد عید کے بعد میں آؤں گا, کہ جو مریض لاہور میں ہیں, فیصل آباد میں ہیں, اسلام آباد میں ہیں, تو جو میری جو ڈیٹس ہوں گی وزٹ کی تو وہ اناؤنسمنٹ کر دی جائے گی, تو انشاءاللہ تعالی اس میں آپ مجھ سے ملاقات کر لیجئے گا. اور باقی اگر آپ کے پاس تعویذات ختم ہو گئے ہیں جو میں نے دیے تھے, اور ختم ہونے کے بعد آپ ایک کام یہ کر لیں کہ کنٹینیو کرنے کے لیے اس کو آپ 21 مرتبہ کم سے کم سورہ قریش پڑھ کے پانی دم کر کے اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کریں اور خود بھی استعمال کریں, اس وقت تک جب تک میرے سے آپ کی ملاقات نہیں ہو جاتی. انشاءاللہ عید کے ہو سکتا ہے میں پہلے ہفتے میں آپ لوگوں سے ملاقات کر لوں یا دوسرے ہفتے میں, تو انشاءاللہ تعالی مجھ سے آپ ملاقات کر لیجئے گا. جی السلام علیکم. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. مجھے اپنے مسز کے سلسلے میں آپ سے جو ہے وہ روحانی جسمانی امراض کے سلسلے میں ملاقات کا وقت لینا تھا. ٹھیک ہے. نام مسز کا جو ہے وہ آمنہ ہے, اور والدہ کا نام جو ہے وہ شاہجہاں بیگم ہے. شاہجہاں بیگم ہے. ٹھیک ہے, آپ کی رہائش حیدرآباد میں ہے؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب بھی بات کر رہے ہیں نا؟ جی میں بالکل بات کر رہا ہوں. میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو لائیو ابھی آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ ہماری ٹرانسمیشن دیکھتے رہیں. جی السلام علیکم. اچھا السلام علیکم. صاحب میں نے پوچھنا تھا, اگر کسی کا دماغ کمزور ہو تو اس کے لیے کیا وظیفہ کرنا چاہیے, کیونکہ اگر آپ کے اندر علم سلب نہ ہوتا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا علم سلب نہ ہوتا ہو, یعنی کہ آپ جو کچھ پڑھتی ہیں آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی روحانیت قائم مقام ہو, یا آپ چاہتی ہیں کہ آپ جو کچھ پڑھیں وہ آپ کے یاد رہے آپ کو؟ جی 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 جی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کچھ پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ فی الحال یہی ہے, بہت شکریہ. آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں یو کے سے بات کر رہی ہوں. آپ یو کے سے بات کر رہی ہیں. ماشاءاللہ آپ لوگوں کو ہماری ٹرانسمیشن کیسی لگی ہے؟ بہت اچھی لگی ہے. میں نازیہ بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, آپ نے اس سے استفادہ حاصل کیا, آپ کو اس سے فائدہ ہوا؟ جی جی الحمدللہ. ٹھیک ہے, اللہ تبارک تعالیٰ خوشی ہوتی ہے کہ جب الحمدللہ ہمارے پلیٹ فارم سے جب کسی کو شفا ملتی ہے, جب کسی کو فائدہ ہوتا ہے, اور اللہ رب العزت ہماری محنت ہماری کاوشیں قبول فرمائے. جی میری بہن بہت شکریہ آپ کا. اچھا جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو اس روحانی سفر میں میرے ساتھ شامل ہیں, اور جو لوگ روحانیت کا سفر طے کر رہے ہیں, ان کو اگر کسی قسم کی کوئی جگہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں اس سے فائدہ ہو رہا ہے, یا کسی کو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں اس سے فائدہ نہیں ہو رہا, تو آپ لوگ اپنا عمل کرنے سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیم لازمی پڑھ لیا کریں. جب آپ درود ابراہیم پڑھ لیں گے اور اس کے بعد جب اپنا سبق شروع کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتیں بھی دوبالا ہو جائیں گی, اور پھر جو آپ پڑھیں گے وہ آپ کے قلب کے اندر قائم مقام بھی ہوگا. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں مسز سلیم بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. مجھے نا میرے شوہر کو نا روزگار کا بہت زیادہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. اور ہم نے میاں حضور سے علاج کرایا تھا, انہوں نے ان کو لونگیاں وغیرہ دی تھی, اور ٹھیک ہے. بہت ٹائم سے مجھ سے ملاقات بھی نہیں ہو پا رہی ہے. تو جو ہے نا, اور انہوں نے کہا تھا کوئی بندش بھی ان کے اوپر. ٹھیک ہے. بہت اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ نا ان کے اوپر کوئی بندش وغیرہ معاملہ کام ہوتا ہے, اور پھر نا حساب کو تو خراب آتا ہے. اور اب یہ بہت ٹائم سے یہ کہ نا کام ہی نہیں آ رہا بالکل اچھا بھی. آپ کے شوہر کا نام کیا ہے؟ سلیم. کی والدہ کا نام کیا ہے؟ شاہجہاں. میں نے آپ کو میسج بھی کرا تھا. ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, انشاءاللہ میں آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں انشاءاللہ. اچھا الحمدللہ ہمارا جو سلسلہ ہے وہ مجھے جو خلافت اجازت ہوئی وہ میاں حضور سے ہوئی, اور میرے پیر و مرشد کا جو نام ہے حکیم صوفی طارق احمد شاہ عارف ہے. اور میاں حضور کو جو خلافت و اجازت ہوئی وہ ہمارے دادا میاں سے, ان کا نام حضرت خواجہ عثمان علی شاہ صاحب ہے. اور جو خواجہ عثمان علی شاہ صاحب کو جو خلافت و اجازت ہوئی تھی وہ شاہ محمد حسن سے تھی.
اور شاہ محمد حسن کو جو خلافت اجازت تھی وہ نبی رضا شاہ صاحب سے تھی. لیکن جب اب نبی رضا شاہ صاحب کا جب وصال ہو گیا، جب آپ کی سجادگی پہ حضرت پیر عنایت حسن شاہ صاحب آئے تو حضرت شاہ محمد حسن جو تھے آپ نے حضرت عنایت حسن شاہ صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کر لی تھی. تو نبی رضا شاہ صاحب تک ہمارا سلسلہ ایسے پہنچتا ہے. یہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ میرے بھائی نے اس میں کمنٹس کیا تھا کہ ہمیں نام بتا دیں. جی السلام علیکم. جی الحمدللہ. بات کر رہا ہوں کشمیر سے. وقاص بات کر رہے ہیں کشمیر سے. جی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں پوچھ رہا ہوں نا کہ میرا نام ایک تو کریش کی اجازت چاہتا ہوں 313 مرتبہ، اور دوسرا یہ کہ میرے میرے میں کافی ڈاؤٹ ہو رہی ہے. 2-3 مرتبہ میرا رشتہ ٹوٹا ہے. وقاص اپنی والدہ کا نام بتائیے. نذیر بیگم. کیا نام ہے؟ نذیر بیگم. نویر بیگم. ٹھیک ہے اور دوسری میں کریش کی اجازت چاہتا ہوں 313 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا وقاص صاحب، میری طرف سے آپ کو سورہ قریش کی اجازت ہے، اور جو لوگ مجھے سن رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں یا ہماری ویڈیو ختم ہونے کے بعد دیکھیں گے، ان تمام لوگوں کو بھی سورہ قریش کی میری طرف سے اجازت ہے 313 مرتبہ پڑھنے کی. اور جو کوئی اس کے بعد کا سفر طے کرنا چاہتا ہے پھر وہ اسپیشلی مجھ سے اس چیز کی اجازت لے. اور وقاص صاحب، آپ کے رشتے میں جو رکاوٹ کرنے کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے سورہ قریش، جس ابھی میں نے آپ کو اجازت دی ہے سورہ قریش کی، آپ نے سورہ قریش 313 بار جب آپ پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد آپ نے ایک چھٹانک لونگ پر اس پہ دم کر دینا ہے. اور ایک چھٹانک لونگ پہ جب آپ دم کر دیں گے، اس کو پڑھ لیں گے اور اس کو آپ نے 3 دن مستقل دم کرنا ہے. 3 دن کے بعد آپ نے لونگوں کے 11 حصے کرنا ہے. ایک حصہ روزانہ اپنے اوپر سے 11 مرتبہ اتار کے اور اپنا مقصد کو جلا دینا ہے. تو انشاءاللہ تعالی جو رشتے میں آپ کی رکاوٹ ہے وہ بھی آپ کی دور ہو جائے گی. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ٹھیک ہے. جی بالکل، میری طرف سے آپ کو سورہ مزمل کی اجازت ہے. اور ٹھیک ہے جی بالکل، آپ صلاۃ کن فیکون کی نماز پڑھ سکتی ہیں. آپ کو میری طرف سے اجازت ہے. چلیں اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے بات ہوتی ہے. اچھا ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس مہینے کے اندر کچھ راتیں اور کچھ تاریخیں ایسی ہیں جن کی بہت برکتیں ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ چاند کی 13، 14 اور 15، اس میں نے حزب البحر کا طریقہ کار سمجھائیں پڑھنے کے. آپ حزب البحر کا عمل کرنا چاہیں عمل 3 دن میں مکمل کر سکتے ہیں. سورہ مزمل کا عمل کرنا چاہیں تو سورہ مزمل کا عمل آپ اس میں کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ چاند کی 19، 20 اور 21، یہ 3 تاریخیں بھی بہت اہم ہیں. اور خاص کر جو 21 رمضان ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے باقاعدہ طور پہ منسوب ہے. 21 رمضان. اور اگر کوئی شخص اس 3 دنوں کے اندر ناد علی کی زکوٰۃ ادا کر لیتا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ وہ زکوٰۃ اس کی پورے سال قائم و دائم رہتی ہے، برقرار رہتی ہے. اگر آپ اس 3 دنوں کے اندر زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے 1100 مرتبہ ناد علی پڑھنا ہے 3 دن تک، تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. 3 دن کے اندر آپ نے 1100 مرتبہ ناد علی پڑھنا ہے، 19، 20 اور 21. اس کے بعد آپ نے اپنے معمول میں 110 مرتبہ رکھنا ہے. تو جب تک آپ 110 مرتبہ روزانہ ناد علی پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو سب سے بڑی بات اس میں یہ پیدا ہوگی کہ آپ کو مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت قائم ہو جائے گی. آپ کو باقاعدہ طور پہ اس کا فیض جاری ہوگا. اور اس 3 دن کے اندر باقاعدہ ناد علی کی بہت اہمیت اور بہت حقیقت ہے اس کی کہ 3 دن کے اندر اگر کوئی ناد علی کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہے میری طرف سے اس کو اجازت ہے. جی السلام علیکم. حضرت ریحان شاہ قادری بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے.
آپ کے سورہ قریش کے لشکر میں شامل ہونا چاہتا ہوں. آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں, کافی معلومات ملی ہے, اور نقطہ بینی کرتے ہوئے تقریباً 18 سے 20 دن ہو چکے ہیں. اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس 18 سے 20 دنوں میں آپ نے اپنے اندر کوئی فرق, کوئی چینجنگ محسوس کی ہے یا نہیں؟ جی کافی حد تک. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جو میرے ساتھ چلنے والے جو نئے مسافر ہوتے ہیں, جو نئے لوگ ہوتے ہیں, جو میرے حلقہ احباب میں داخل ہوتے ہیں, میرے سلسلے میں داخل ہوتے ہیں, جب ان کو فیض ملتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری محنت وصول ہو رہی ہے. حضرت میں آپ کو ایمان اللہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو نقطہ بینی کی یا جو روحانیت کی ابتدائی مشقیں آپ نے بتائی ہیں اور جو باریک بینیاں بتائی ہیں, بخدا اس کو آج تک کسی نے اس طریقے سے عام نہیں کیا. یوٹیوبر میں لاکھوں لوگ ہیں, لیکن آپ نے جس مخلصانہ طریقے سے اس چیز کو بیان کیا ہے وہ آج تک میں نے کبھی روحانیت میں کسی کو نہیں دیکھا, بخدا کسی کو نہیں دیکھا. یہ میں ایمان اللہ یہ بات کہہ رہا ہوں آپ سے. چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ کار تھا, یہ ہمارے بزرگوں کا فیض ہے. اللہ تعالیٰ میاں حضور کا سایہ آپ پر, ہم سب پر تا یہ میاں حضور ہی کی تعلیمات ہیں, یہ میاں حضور ہی کا فیض ہے. یہ سب کچھ میاں حضور کی نظر, ان کی توجہ اور ان کی زیر نگرانی میں یہ سفر چل رہا ہے. اور اس سلطنت کے بادشاہ جو ہے نا وہ میاں حضور ہیں, ہم لوگ تو ان کے خادم ہیں. کمائی ان کی ہے, عیاشی ہم کر رہے ہیں. بات ساری اتنی سی ہے. چلیں اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. میری طرف سے آپ کو سورہ قریش کی اجازت ہے اور ڈاٹ کی پریکٹس کی بھی اجازت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس کے فیوضات, اس کی برکت عطا فرمائے. اور جو لوگ ماشاءاللہ الحمدللہ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, میرے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں, اور جو لوگ شامل ہونا چاہتے ہیں, میری طرف سے ان کو سورہ قریش کی اجازت ہے. اور سورہ قریش کا یہ لشکر جو ہے نا, یہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی مثال آپ ہوگا, اور ایسا لشکر ہوگا کہ ہمارے بزرگوں کی نام, ہمارے بزرگوں کا فیض, اور بالخصوص حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض, قیامت تک یہ لشکر چلتا رہے گا. آج بات کوئی ہوگا, اس کے بعد کوئی ہوگا, اس کے بعد کوئی ہوگا. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس لشکر کی جو بنیاد میاں حضور نے رکھی ہے اور اس کا جو فیض میاں حضور کا شامل ہے, تو الحمدللہ ایک وقت اپنے اوپر تاریخی ہونے پر فخر ہوگا کہ الحمدللہ ہماری نسبت, ہمارا فیض, ہمارا سب کچھ ہمارے پیر و مرشد حکیم صوفی طارق احمد شاہ عارف سے یہ سلسلہ چلا ہے. یہ ایک خانوادہ پھیلا ہے اور یہ ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا ہے. اللہ رب العزت, میں ہمیشہ اپنی نمازوں میں, اپنی دعاؤں میں اپنے پیر و مرشد کی صحت اور عمر کی دعائیں کرتا ہوں, اور آپ لوگ بھی یہ دعائیں کرا کریں کہ اللہ رب العزت ان کا سایہ ہم پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے ہمیں, اور اللہ رب العزت اخلاص کے ساتھ, محبت کے ساتھ ہمیں بالخصوص میاں حضور کا فیض عطا فرمائے. جی السلام علیکم. جی کاشف صاحب, میری طرف سے آپ کو سورہ قریش کے نقش کی اجازت ہے. جی السلام علیکم. السلام, کیسے ہو صاحب؟ ٹھیک ٹھاک؟ جی الحمدللہ. خیر. جی میں عماد اللہ بول رہا ہوں, پشاور سے. پہچان مجھے؟ یہ بالکل میں نے آپ کو پہچان لیا, اور آپ سے میری بات ہوتی رہتی ہے. ملاقات بھی ہوا ہے اس وقت. میاں حضور جب گاڑی سے اترا تھا تو میں نے آپ کو سلام بھی کیا تھا. اچھا, وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی تو کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جلدی پوچھیے, کیونکہ لوگ ابھی ہمارے پاس ویٹنگ پر ہیں اور ہمارے ٹائم کا وقت بھی بہت تیزی سے نکل رہا ہے. میرا تو دل کرتا ہے کہ میں آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے ٹائم بڑھا دوں, لیکن وقت بہت کم ہے. جی آپ بولیے. جی ہمارے گھر کا مسئلہ ہے, اور پورے 5-6 سال سے میں ادھر ادھر بھٹک رہا ہوں, تو معلوم نہیں ہو رہا کہ کیا مسئلہ ہے. تو یہ معلوم کرنا ہے کہ ہمارے گھر پر کچھ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے. میں تو بہت پریشان ہوں. آپ ایک کام کیجئے, آپ اپنا نام, والدہ کا نام اور اپنے گھر کا ایڈریس آپ مجھے واٹس اپ کر دیجئے, میں انشاءاللہ تعالی اسپیشلی آپ کو بتا دوں گا. اوکے ٹھیک ہے. اوکے, اللہ حافظ. اچھا ابرار خان صاحب, میری طرف سے آپ کو ہانڈی والے عمل کی, اگر آپ میرے سورہ قریش کے لشکر کا حصہ ہیں تو میری طرف سے آپ کو بالکل اجازت ہے, آپ اس لشکر میں شامل ہو سکتے ہیں. اب ہم بڑھتے ہیں اس نیکی کی جانب, اس خدمت کی جانب,
اور ایسی کامیاب نیکی کی جانب کہ جو ہر نیکیوں پہ سبقت لے جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ صدقہ دیا کرو، اور جو شخص اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے، اللہ کی راہ میں اپنا مال کو صرف کرتا ہے، اللہ رب العزت باقاعدہ طور پہ اس کا اجر خود اپنے دست قدرت سے دیتا ہے۔ یعنی کہ ہمیں جو حکم دیا گیا ہے کہ صدقہ ایسے کرو، خیرات ایسے کرو، اپنے غریب بھائیوں کی، اپنے حلقہ احباب کی، اپنے لوگوں کی مدد ایسے کرو کہ دائیں ہاتھ سے اگر دو تو بائیں ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہو۔ جب آپ ایسا کرتے ہیں تو وہ خیرات، وہ نیکی جس کا علم کسی کو نہیں ہوتا، جو صرف آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے، اللہ رب العزت خود اس کو اپنے دست قدرت میں لے لیتا ہے۔ اور میں آپ لوگوں سے بارہا ایک بات کہتا ہوں کہ جب آپ اللہ کی راہ میں کرتے ہیں، جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو رزق کی تنگی ہو رہی ہے، آپ کو یہ خدشہ ہے کہ میرے کاروبار میں مجھے نقصان ہو رہا ہے یا میرے کاروبار میں مجھے نقصان ہو جائے گا، تو آپ اس کاروبار میں اللہ رب العزت کو شریک کر لیا کریں۔ میں نے ہمیشہ اس شخص کو کامیاب دیکھا کہ جس نے اپنے رزق میں، اپنے کاروبار میں، اپنے معاملات میں، جب ہم کوئی کاروبار شروع کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کاروبار کے اندر ہمیں ترقی ملے، ہم کامیاب ہوں، تو اس میں آپ ایک حصہ اللہ رب العزت اور اس کے محبوب بندوں کے لیے آپ ایک حصہ مخصوص کر دیں۔ یعنی کہ اللہ کی راہ میں جب کوئی حصہ ہم اللہ کی راہ میں مخصوص کرتے ہیں نا، تو ہمیں اس کا دگنا اجر ملتا ہے۔ اور الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے، اور ہم نے جو لوگوں کو یہاں افطار کرا رہے ہیں، اور اس رمضان کے اندر اللہ رب العزت نے یہ سعادت ہمارے حصے میں لکھی ہے، جو اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے بندوں کے لیے اس کام کو چنا ہے، ہمیں اس کا جتنا شکر ادا کرنا چاہیے کم ہے۔ الحمدللہ یکم رمضان سے جو سلسلہ ہمارا افطار کا چل رہا ہے وہ جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ 30 رمضان تک، اور انشاءاللہ میری تو کوشش یہ ہوگی، میری تو نیت یہ ہے کہ یہ سلسلہ ہمیشہ جاری و ساری رہے، یہ صرف رمضان تک محدود نہ رہے، بلکہ رمضان کے بعد بھی میں یہ سلسلہ جاری و ساری رکھوں۔ اور جو لوگ، میں نے آپ لوگوں کو کہا ہے کہ جو لوگ اپنی زکوٰۃ ادا جن لوگوں نے کی ہے، جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں خیرات کی ہے، یا جن لوگوں نے ان لوگوں کی مدد کی ہے، چھپ کر مدد کی ہے، خاموشی سے مدد کی ہے، تو کم از کم آپ ہمارے کال سینٹر پہ جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے نمبر، آپ اس میں باقاعدہ اپنی ریسیونگ آپ لیں اور اپنی سلپ آپ اس میں واٹس اپ کر دیں۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے تو ٹرانسفر کر دیتے ہیں لیکن وہ ہمیں بتاتے نہیں ہیں۔ تو آپ لوگوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ لازمی اگر اللہ کی راہ میں اگر کوئی خرچ کرتے ہیں، اور اگر آپ اس کامیاب نیکی کا حصہ بننا چاہتے ہیں، آپ ہمارے گروپ کا حصہ بننا چاہتے ہیں، تو لازمی آپ ہم لوگوں کو بتا دیا کریں کہ جو آپ رقم بھیجتے ہیں وہ کس کام میں استعمال کی جائے، کیونکہ اس معاملات میں بالکل باریکی کا فرق ہے۔ یہ باریکی کا جو فرق ہے، جو سفر ہے نا، یہ ہم نے اس انداز سے طے کرنا ہے کہ ذرا سی بھی اگر اس میں کوئی لچک ہوتی ہے نا تو ہم گناہ گار ٹھہرائیں گے، ہم گناہ گار ہوں گے۔ تو میں نہیں چاہتا کہ اس چیریٹی کے معاملے میں میں یا میری ٹیم کے ممبرز یا جو لوگ یہ دیکھ رہے ہیں، جو یہ سن رہے ہیں، وہ لوگ اس میں شامل نہ ہوں، کیونکہ جو رقم جو لوگ آپ لوگ بتاتے ہیں، آپ لوگوں پہ یہ فرض بنتا ہے کہ آپ لوگ لازمی بتائیں کہ آپ نے کس کام میں کیا کیا استعمال کرنی ہے۔ آپ اپنی جو چیریٹی، جو کامیاب نیکی کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں، آپ کے اسکرین کے اوپر ہمارا اکاؤنٹس نمبر بھی آپ کو شو ہو رہا ہے، ایزی پیسہ بھی آپ کو نمبر اس میں شو ہو رہا ہے، ایزی پیسہ اور جیز کیش یہ میرا اپنا پرسنل نمبر ہے، اور جو اکاؤنٹ ہے یہ میرا اپنا پرسنل اکاؤنٹ ہے۔ اور جو لوگ پاکستان سے باہر رہتے ہیں، وہ پے پال اکاؤنٹ کو یوز کر سکتے ہیں، اور اس میں جو بھی ڈونیشن وہ دیتے ہیں یا اس میں جو بھی وہ چیریٹی کرتے ہیں، وہ جن مقاصد کے لیے کرتے ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ وہ ہمیں ای میل کریں کہ ہم نے اتنی چیریٹی آپ کے اکاؤنٹس میں دی ہے، کیا آپ تک پہنچ چکی ہے، کیا وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے، کیا وہ آپ اس کا استعمال کر چکے ہیں، کیا آپ اس کا استعمال کیسے کریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ہر سوال، ہر کا جواب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلد میں مل جائے گا، اور آپ ہماری وہ تصاویریں بھی دیکھ لیں گے، آپ ہماری وہ ویڈیوز بھی دیکھ لیں گے،
جو ہم نے اس ماہ رمضان کے اندر لوگوں کے خدمات کو سر انجام دیا ہے، جو اللہ رب العزت نے اس کامیاب رمضان میں کامیاب نیکی کے لیے مجھے اور آپ کو چنا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اس سفر میں جن لوگ میرے ساتھ شامل ہیں اور وہ لوگ جو اس چیز کے مستحق ہیں، جو غریب ہیں، جو شرعی فقیر ہیں، جن لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا ہے، اور الحمدللہ یہ سلسلہ ہمارا ان تک پہنچنے والا ہے، اور کچھ لوگوں کو پہنچ چکا ہے، جن کو پہنچنے والا ہے وہاں سے ہم نے یہاں سے روانہ کر دیا ہے۔ وہ انشاءاللہ تعالیٰ جیسی آپ لوگوں کو مل جائے آپ لوگ ہمیں اس کا رپلائی لازمی کر دیں۔ ہم نے باقاعدہ راشن صرف یہیں مخصوص ایریے میں نہیں بلکہ پورے کراچی میں ہمیں جہاں سے ہمارے پاس انٹریاں جمع ہوئی تھی، ہم نے باقاعدہ طور پہ اپنے جو ہمارے رائڈر ہیں ہم نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے، اور باقاعدہ وہ خاموشی سے جا کے ان کے گھر کے اندر دیں گے، اور کسی کو کوئی پڑوس کو بھی خبر نہیں ہے کہ یہ کس نے اور کیسے بھیجا ہے۔ اور ویب سائٹ پہ بھی الحمدللہ www.drabdulwajidshazli.com کے نام سے ہماری ویب سائٹ ہے۔ اب ہماری ویب سائٹ پہ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے باقاعدہ طور پہ اس کا ایک پیج بنا ہوا ہے، آپ اس میں اپنے سوالات کو بھی آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں، اور اگر آپ چیریٹی آپ ڈونیشن دینا چاہتے ہیں تو آپ ویب سائٹ کے ذریعے بھی آپ ہمیں کر سکتے ہیں۔ اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ PDF فارم میں مل جائے جو آپ کی ٹرانسمیشن ہوتی ہے، اور الحمدللہ ہماری ہر ٹرانسمیشن کی PDF فارم دوسرے دن بن جاتی ہے، تو میں ویب سائٹ پر انشاءاللہ تعالیٰ اس کو شیئر کر دیتا ہوں۔ تو یہ جو لوگ یہ آج جو ہماری ٹرانسمیشن تھی جس کے اندر میں نے جنات کی حاضری کے طریقہ کار آپ لوگوں کو سمجھائے، جس میں آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے میں نے کچھ دعائیں بتائی ہیں، اور اگر ویڈیو کے اندر سمجھ میں آپ کے نہیں آتا تو آپ PDF کے ذریعے ہمارے ویب سائٹ سے اس کو شیئر کر سکتے ہیں، اس کو لے سکتے ہیں۔ میری خدمات آپ لوگوں کے لیے، میری محنت آپ لوگوں کے لیے، میرا سفر آپ لوگوں کے لیے، اور آپ لوگ میرے لیے، اور میں آپ کے لیے۔ اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے، اور جس طرح آج میں نے ایک چھوٹا سا طریقہ کار آپ کو سمجھایا ہے، اور انشاءاللہ جو ویب سائٹ پہ ہماری لائیو کلاسز ہوں گی جو 2 مہینے کے بعد شروع ہوں گی، جو ہم نے لیولز رکھے ہیں، ان لیولز کے اندر میں وہ خاص طریقہ کار آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا باقاعدہ اجازت کے لیے، اور باقاعدہ اپنے سامنے بٹھا کر لائیو آپ کو ہر ایک چیز کے طریقہ کار سمجھا کے اور آپ کو بتاتا رہوں گا۔ کیونکہ جو ہماری لیول 1 ہے، جن لوگوں نے لیول 1 ہماری جوائن کر لیا ہے، اور الحمدللہ کثیر تعداد میں لوگوں نے لیول 1 ہمارا اب تک جوائن کر چکے ہیں، اور ان لوگوں تک بھی ریسیونگ ان کو پہنچ چکی ہے کہ ان کی پیمنٹس ہمارے اکاؤنٹس میں آ چکی ہے، ان کو ای میل بھی کر دیا گیا ہے، اور اس کے لیے خاص گروپ جو ہمارا الحمدللہ ایک ویب سائٹ کے ذریعے ایک ایسے سافٹ ویئر پر ہوگا کہ جس کے اندر آپ ہمیں لائیو دیکھیں گے، لائیو سنیں گے، اور جب آپ کا دل کرے گا جو کچھ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، اور میں اس وقت اسپیشلی جب ٹائم دوں گا تو میں آپ کو لازمی آپ کو ہر چیز کا سمجھاؤں گا۔ اور میں چاہتا ہوں کہ میں مختصر ایک آپ کے لیے اسپیشلی ویڈیو بناؤں کہ جس کے اندر میں لیول 1، لیول 2، لیول 3، لیول 4 اور لیول 5 کا تفصیلاً ذکر کروں کہ یہ لیولز اگر میں نے رکھے ہیں تو کیوں رکھے ہیں، اور یہ ٹائم ڈیوریشن جو 1 مہینے سے لے کر 20 مہینے تک کا ہے اس کی کیا وجہ ہے۔ یہ 1 مہینے سے 20 مہینے تک کا جو ہمارا ٹائم ڈیوریشن ہے، ہمارا یہ سفر ہے، اس کے اندر انشاءاللہ جو یہ سفر طے کریں گے وہ ایک بہترین معالج بن کے نکلیں گے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ میں اپنے اخلاص کے ساتھ ان کو اپنے جیسا بنا دوں گا، انشاءاللہ اپنے جیسا بنانے کی کوشش کروں گا کہ جو کچھ مجھ تک میرے بزرگوں سے مجھ تک پہنچا ہے، جو کچھ میرے سینے کے اندر اس روحانیت کے دنیا کے راز ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ یوٹیوب پہ بھی وقتاً فوقتاً شیئر کرتا رہوں گا، اور ویب سائٹ پہ بھی شیئر کرتا رہوں گا۔ جو لوگ میرے ساتھ یوٹیوب پہ کنیکٹ ہیں وہ بھی مایوس نہ ہوں، میں بھی ان کے لیے کھل کر گفتگو کرتا ہوں، کھل کر راز و نیاز کی باتیں کرتا ہوں، اور جو لوگ میرے ویب سائٹ پہ باقاعدہ طور پہ پراپر چینل طور پہ جن لوگوں نے میرے لیول جوائن کیے ہیں، باقاعدہ ان کو میں مختلف حصے وقتاً فوقتاً سمجھاتا اور سکھاتا رہوں گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔